السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی، یہ جو آج کل چل رہا ہے پیر پرستی، یعنی اللہ پرستی تو چلے گئے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دے سکتا ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں، جسے پیر کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں۔ تو آئیے اس مولانا سے، جو سنی کے بہت بڑے مولانا کہلاتا ہے اور ہے بھی ماشاء اللہ، کیونکہ بہت بڑا میں نے سنا ہے ایسا، میں تو ابھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت فخر کے ساتھ بات بھی کرتا ہے۔ تو چلیے، پیر پرستی کیا صحیح ہے یا غلط ہے، کیسا کیا ہے، میں اور آپ چلو مل کر ان سے دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آج سنیوں کے جلسوں کے عالم کیا ہو گئے ہیں، معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کے باپ سے میں ڈرتا نہیں ہوں۔ آج ہمارے بڑے بزرگوں کی باتیں ختم ہو گئی، صرف پیر پرستی کے سوا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، بس پیر ہونا بھی چاہیے بھی ایسا۔ کون سے جھنڈے گاڑ لیا آپ کے پیر نے بھائی، چار ڈھنگ کے مسلمان بھی نہیں بنائے ہیں۔ پیروں کی تعریفوں کے علاوہ جلسوں میں کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں، مذاق بنا کے رکھ دیے جلسوں میں، بھاڑ قسم کے نعت خواں آتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں۔ وہ ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے دیکھا آج کل جلسوں کا بھی حال بہت بیکار اور عجیب ہو گیا ہے، بالکل تماشا بنا کے رکھا ہے۔ ہنسی بھی آ رہی پر افسوس بھی ہو رہا۔ ایسے ایسے نعت خواں جن کو یہ نہیں معلوم تو یہ پڑھ تو کیا بات رہا ہے ایک بیٹا، تو بلیک سا ایک نعت خواں ہے، پڑھ رہا ہے، میں فوٹو انشاءاللہ لگا دوں گا، ویسا پڑھتا ہے وہ بھی، اور ایسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ ارے کیا ہے یہ، کون سی نعت ہے؟ حضرت حسان ایسی پڑھتے تھے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ ایسی نعت پڑھتے تھے؟ بتا دو، میں غلامی کر لوں گا تمہاری۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کیسے بیٹھتے تھے، یہ ادب تھا حضور کی بارگاہ کا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ ایسے بیٹھتے جیسے لکڑی کے خشک یعنی سوکھے ہوئے تنے کہ ان کے جسم پہ پرندے بیٹھ جاتے، ان کو خبر نہیں ہوتی۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی جو جلیل قدر تابعی تھے، حضور کی زیارت نہ کر سکے، 3 یا 2 بار آئے حضور سے ملنے کے لیے، لیکن ماں کی خدمت نے مجبور کیا کہ حضور کی زیارت کیے بغیر ان کو واپس اپنے ملک یمن جانا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک، اپنا امامہ شریف اور اپنی چادر شریف ان کو بطور تحفہ بھیجی۔ تحفہ لے جانے والی کون ذات تھی؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت علی تھے۔ انہوں نے سرکار کا جبہ دیا۔ حضور نے کہا اویس کا مقام وہ ہے کہ اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ سرکار نے دعا کروائی اویس سے۔ حضرت اویس نے ایک سوال کیا تھا، حضرت اویس کا اپنا ایک کردار ہے، اس پر گھنٹوں بولنے کی ضرورت ہے۔ اویس کرنے کا یہ تعارف تھا بھائی، ہم نے ٹوپی لگانا ذرا بھول اے گئے، عمر تمہاری کتنی میں خوش ٹوپی قسمت ہے لگا کہ لیتا روزانہ ہوں۔ تم رسول کا دیدار کرتے ہو۔ اے علی تمہارا کیا کہنا ہے کہ روزانہ یہ حضور کی مولانا قدموں میں صاحب بیٹھتے کا ہو؟ کاش میں تقریر حضور سنتے کو سنتے دیکھتا۔ میں بھول تم تو گیا۔ حضور کو روز دیکھتے ہو، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے آقا کی بھویں ملی ہوئی ہے کہ جدا جدا ہے؟ بھویں ملی ہوئی ہیں کہ جدا جدا ہے؟ دونوں صحابی رونے لگے اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کہا اویس ہمیں معاف کرو، خدا کی قسم ہم نہیں بتا سکتے کہ حضور کی بھویں ملی ہے یا جدا جدا، اس لیے کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہماری ہمتیں نہیں ہوتی کہ حضور کے چہرے پر نگاہ اٹھا کے غور سے دیکھے، ہم تو ادب کے مارے جھکے ہوئے ہوتے، ایسے جھکے ہوئے ہوتے کہ گویا حضور کے سامنے ہم مرد حالت پہ پڑے ہوئے ہو۔ ہمارے یہ ادب کا عالم ہے۔ ابو بکر، حضرت عمر جو ہے حلیہ نہ بتا سکے ادب کی وجہ سے، علی نہ بتا سکے، اور تم کہتے ہو حضور بزم میں آتے ہیں، حضور بزم میں تشریف لاتے۔ اب خبیث تیرا عقیدہ ہے حضور بزم میں آتے اور تو بھاڑ پنے کر رہا ہے، وہاں نوٹنکی کر رہا ہے۔ نوٹ وہ امیر کبیر عیاش کماتے 2 نمبر کی کمائیاں معلوم نہیں، دکھاوے کے لیے جب نوٹ کرتے رہے ایک ایسا لگتا ہے نعت خانی نہیں ہوئی، مجرا ہو رہا ہے، منی بائی کا رقص ہو رہا ہے۔ نوٹ بھی بہت اڑاتے ہیں، ایسا اڑاتے ہیں جیسا بالکل خدا کی قسم رسول تو نوٹ کی بہت بڑی جگہ بارگاہ ہے، اعلی ایسا حضرت اڑاتے بیٹھے جیسے نا پیپر یا کاغذ ہو مارتے گئی۔ کہ سر کا ایک بال نہیں بچتا تمہارا۔ یہ سنیوں کے جلسوں کے تماشے بنا رہے۔ ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر نہیں آتے، انجینئر نہیں آتے، پڑھا لکھا نہیں آتا، اعلیٰ حضرت بریلویوں ان کو کا بولو بہت چلو بڑا یار امام ہے، ہمارے سب سے کیا بڑا سنائیں امام گے ہے۔ یار، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہو تو ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہو، پیر کی تعریف کے سوا تمہارے جلسوں میں کچھ سننے کو ملتا نہیں ہے، کسی بزرگ کی بات ہوتی نہیں ہے، کسی صحابی کا ذکر ہوتا نہیں، نبی کی سنت تم بتاتے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ باپ کے کی نام پر ہاتھ جگہ اٹھاؤ۔ ابے کیوں پیروں اٹھاؤ، کو ہاتھ لوگ کیوں زیادہ اٹھاؤ؟ مانتے ہیں آج کل۔ یہ حضور صلی یو پی اللہ بہار علیہ جاتا ہوں وسلم میں،
تو میری شرط ہوتی ہے بھائی مجھے اس کہ وقت اسٹیج پہ لے تعارف جاؤ یہ کے سارے بجائے تماشے جب ہو ویڈیو چکے ہو، ولیوں میں کا اسٹیج پہ بیٹھوں گا نہیں، سیدھا جاؤں گا، تقریر کروں گا اور فوراً یہ نکل جاؤں گا، مذاق کیونکہ اڑاتے یہ ہیں. تماشے میں نہیں دیکھ وہ لوگ سکتا، تو سمجھتے ہیں میں نہیں نیکی کا بولوں کام گا کر تو رہا میرا ہوں، پر ضمیر ایسا گوارا نہیں ہے نہیں بھائی. کرتا، بولوں گا تو تمہیں برا ایسے لگے گا۔ مولانا کی کوئی ضرورت ہے؟ ماں کے ایسے نام ان پہ کی ہاتھ ان اٹھاؤ، جیسے ہے کوئی باپ کے ویڈیوز نام پہ میں ہاتھ انشاءاللہ اٹھائے، لا ایک کر بار رہا ہوں. سبحان اللہ بول دو، ہاتھ آپ اٹھا ہمیں کر بول دو، سبسکرائب کر دیں پیر ہلا پلیز. کر بول دو، ارے کیوں ہلا کر بول دو، زبان سے بولو نا بھائی، سیدھا سیدھا، یہ کہاں سے لایا ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو؟ اب ایک ڈاکٹر ہے، ہاں بھائی صحیح بات، زبان میں سے بولو ریئلٹی ہاتھ بتا رہا ہوں اٹھاؤ. یار، آپ کے یہاں کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر، کوئی اسپیشلسٹ ہو، کوئی سول سرجن ہو، اس کو آپ اپنی بزم میں لاؤ اور کرسی پہ بٹھا دو، اس کا پوزیشن، اس کا منصب، اور اسے بولو باپ کے نام پہ ہاتھ اٹھا، اٹھا ماں کے نام پر ہاتھ، سوچو اگلی بار آئیں گا تمہاری محفل میں بولیں گا کیا تماشا ہے یار، میں تو دین کی بات سننے آیا تھا، یہ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ، اور عجیب کہاں سے وہ لایا نہیں اس ہے، یہ شاعروں تو نے اور وہ زبردستی ناظموں والی نے، بات اللہ ہے بھائی. جانے، معلوم نہیں شرم نہیں آتی، جو نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں گا اس ہاتھ کو لقوہ نہیں مارے گا۔ کون سی حدیث میں پڑھا بے تو نے؟ مجھے بھی تو بتا، 4000 کتابیں ہیں میری اپنی ذاتی اللہ لائبریری میں، مجھے تو اکبر. آج تک ایسی کوئی حدیث نہیں ملی ایسے کہ ایسے رسول کے الفاظ کا نام پہ ہاتھ استعمال اٹھا، ہوتا باپ کے ہے نام پہ سر، ہاتھ میں اٹھا نے تو تو ہاتھ نہیں کو دیکھا لقوہ ہے، نہیں مارے گا، پر کہاں سے ہوا پڑھ لیا ہوگا بے اس تو لیے نے؟ تو یہ مولوی صاحب کون کہہ سی رہے کتاب ہیں. میں؟ ذرا ہمیں بھی تو دکھا، لقوہ نہیں مارے گا، مذاق بناتے ہو یار، اور صحیح میں اس کو ایسا لقوہ تو ہو گیا کوئی تو کتاب معاذ میں اللہ نہیں اس کا لکھا دین ہے سے بھائی. اعتماد کمزور ہو جائے۔ یار میں نے تو سن کر آیا تھا صاحب، الاؤنسر تو بول رہا لقوا تھا بولے یار اب تو لقوہ ادھر نہیں کا ماریں گے، زبان ہندی ہے تو لقوہ ہی پیرالائز مارتی جس ہے۔ کو بولتے ہیں ہم سب. تو اس طرح کی من گھڑت چیزوں سے ہمارے جلسوں کا تقدس خراب ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے بھی، اللہ حفاظت فرمائے. صحیح تعلیم ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے بھائی. آپ بھی ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.